رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. خدا کی قسم ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. خدا کی قسم ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. جس طرح چاند کے ساتھ ستارے ہیں صحابہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی کے رائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. حضرات، نئے سال کا نیا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر سال شہادت حسین کا تذکرہ کرنے والے ان پاک باز مطہر ہستیوں کا ساتھ تذکرہ کر کر ان کی پاک باز زندگی کو نشانہ بناتے ہیں. اس دور میں جہاں امام بارگاہ سے آواز اصحاب پیغمبر کے خلاف اٹھتی ہے، وہاں علماء حق کا بھی فرض بنتا ہے اصحاب پیغمبر کے اوصاف آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ امت اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارناموں سے آگاہ ہو سکے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 22 برس زندہ رہے. خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 12.5 برس بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے. ساڑھے 25 برس کے بعد حضرت عثمان نے جان شہادت نوش کیا. ساڑھے 4 برس حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد رہے. 50 اور نصف سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے. 22 برس حضرت امیر معاویہ بلا شرکت غیر حکمران رہے.
حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد 7ویں مہینے میں حضرت حسین ابن علی نے جام شہادت نوش کیا. میرا معتبانہ سوال یہ ہے کہ شہادت حسین میں رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کا کردار کیا ہے, فاروق اعظم کا کردار کیا ہے, سیدنا عثمان کا جرم کیا ہے, اور پھر کام اس صحابی نے کیا گیا جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق ہوتا. رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تنہائی میں کعبہ کا غلاف تانے ہوئے والی بتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلائے کھڑے ہیں. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. مولا اگر اسلام کو طاقت بخشنا چاہتا ہے تو فاروق کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. وہ مراد نبی جسے پیغمبر خدا نے مانگ کے لیا. دار ندوہ میں اجلاس بلایا گیا. اراکین شورا نے یہ باز کیا 100 انعام دیا جائے گا جو محمد عربی کی گردن لائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں موجود ہیں, شورا کے رکن ہیں. ہاتھ میں تلوار تھامی, کہتا مجھے چاہیے 100 اونٹ. 100 اونٹ اس دور کا قیمتی اثاثہ تھا, یعنی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کی دیت 100 اونٹ تھی. 100 اونٹ انعام. ہاتھ میں تلوار تھامے مکہ کے بازار میں جا رہے ہیں. ایک صحابی نعیم آیا, اینا ترید یا عمر, عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے روز روز کا کام مکانے جا رہا ہوں, محمد کو نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا گھر کا پتہ تو کرو, کس کس کو مارو گے؟ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب, تیرا بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکا ہے. غصہ آیا, ادھر چلے گئے. وہاں گھر میں قاری خباب بن عرت قرآن پڑھا رہا تھا, اسے چھپا دیا گیا. سعید بتاؤ بات کیسی تھی؟ بہن آگے آئی, کہتے چھپنے کی بات کیا ہے, میں اسلام قبول کر لیا ہے. قاری تھا, قرآن پڑھا رہا تھا. فاروق جلال میں آیا, تلوار کا حملہ کرنے لگا. بہنوئی کو لگنے سے پہلے بہن کے سر پہ لگ گئی, ہاتھ سے خون جاری ہو گیا. بہن نے کہا بھیا مجھے بیوہ کرنے سے پہلے مجھے تو قتل کر دو, میں اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی. بہن کا بہتا ہوا خون دیکھ کر فاروق کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے. کہنے لگا بتاؤ وہ کون سا دین ہے جو اختیار کیا ہے اور بہن بھائی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ سے کہتا ہے وہ قرآن تو سناؤ جو تمہارے نبی پہ اترا ہے.
حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں پہلے غسل کرو، نہاؤ، نہانے کے بعد وہ قرآن سنا جائے گا۔ پانی جسم پہ ڈالا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، قرآن سنا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ فاطمہ لے چلو مجھے محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن کہتی ہے تجھ پہ اعتماد نہیں، پہلے اپنے ہاتھ باندھو، کہتا اپنے دوپٹے سے باندھ لو، مجھے قیدی بنا کر محمد کے قدموں میں لے چلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں سب سے پہلا نعرہ تکبیر اس گھر میں گونجا، نماز بیت اللہ میں ادا کی گئی۔ اس لیے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق جو ہے عمر کی زبان اور دل پہ اتار دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں معراج کر کر واپس آئے، فرماتے ہیں عمر رات کا وقت تھا، جب میں جنت میں گیا وہاں ایک خوبصورت محل دیکھا، اس کے سیر میں خاتون وضو کر رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا آقا یہ فرمائیے، جبرائیل یہ بتائیے یہ محل کس کا ہے، کیا میرا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محل آپ کا نہیں بلکہ آپ کے ماننے والے ایک صحابی عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا۔ عرض کیا علیہ کا غار یا نبی اللہ، حضرت ہم نے آپ پہ غیرت کرنی تھی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے مشورہ دیا قیدیوں کو رہا کر دو۔ عثمان بن عفان نے مشورہ دیا قیدیوں کو رہا کرو۔ خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہا کر دیا جائے۔ فاروق سے پوچھا گیا تو عرض کرتے ہیں آقا میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے حوالے اس کا بھائی یقین کرو، اور صدیق کے حوالے اس کے عزیز کرو، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ خالق کائنات نے اعلان کیا کہ میرے نبی مولا اگر یہ بات اللہ کی طرف سے نہ ہو چکی ہوتی تو اس فیصلہ کرنے پر اس امت پہ عذاب آ جاتا۔ امام کائنات نے فرمایا اگر عذاب آتا تو عمر اکیلا بچتا، بچی کوئی نہ بچ سکتا، مشورہ دینے والا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں اپنی بات کروں میں تو سنی ہوں، میرا عقیدہ ہے شیعہ مت پر کتاب قاضی نور اللہ شاستری اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک نے امام باقر سے پوچھا ما تقول فی حق ابا بکر و عمر، اے امام باقر رحمت اللہ علیہ، یہ امام جعفر صادق کے باپ تھے، زین العابدین کے بیٹے تھے، جو کہ امام حسین کے پوتے تھے امام باقر۔ ان سے پوچھا گیا ما تقول فی حق ابا بکر و عمر، تمہارا اس سے عمر اور ابو بکر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فرمانے لگے امام آنے، وہ تو دونوں امام تھے، عادلانے، وہ دونوں انصاف پسند عادل حکمران تھے،
کان علی الحق، وہ تو حق پہ رہے، ومات علیہما علی الحق، جب موت آئی تو ان کو حق پہ آئی۔ کہتا کون ہے؟ کہنے والا امام باقر ہے، یہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے۔ ایک نے محمد بن حنفیہ اپنے باپ علی المرتضیٰ سے پوچھتا ہے، بابا یہ بتاؤ من خیر خیر فی دنیا، دنیا میں بہتر انسان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا سما، فرمایا عمر۔ پھر پوچھا، فرمایا عثمان۔ کہنے لگے میں نے تو سمجھا تھا آپ اپنا نام لیں گے، فرمایا یہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ شیعہ کی موت پر کتاب، شرح نہج البلاغہ میں، کتاب الشافی میں، مربد الزام میں شیعہ دوست لکھتا ہے، منبر کوفہ پر حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ دیا، ہاتھ اٹھائے، اللہم اصلحنا کما اصلحت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ میں معاویہ سے لڑ کر تنگ آ گیا ہوں، اللہ ہماری امام معاویہ سے صلح کرا دے، اللہم اصلحنا، اللہ ہماری صلح کرا دے، کما اصلحت خلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی ہمارے ساتھ صلح کرائی تھی۔ میرے قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے شیعہ اہل بیت میں سوالے کو نوٹ کیا۔ سوال کرتا ہے، امیر المومنین من خلفاء الراشدین، یہ بتاؤ خلفاء راشدین کون تھے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، فرمایا شیخ الاسلام، وہ اسلام کے دو کے بزرگ تھے، محمد اور تیرے چچا تھے، صحابی بھائی اور میرے دوست تھے، اور فرماتے ہیں پوری زندگی ہدایت پہ رہے اور کائنات کو ہدایت کی تبلیغ کرتے رہے۔ دیوسی علامہ اور شیعہ کا بہت بہترین اپنے آپ کو مرخ کہنے والا مربد الذہب والا، اس نے بھی سوالے کو نوٹ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر عمر کو ہادی مانا، راشد مانا، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہوں نے اتباع سنت کا حامل مانا۔ یہ شیعہ لکھتا ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف عقیدہ کیا ہے؟ دوسری طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں غاصب تھے، انہوں نے علی المرتضیٰ سے حکومت چھین لی تھی۔ برادران اسلام، اس کے بارے میں شیعہ دوست لکھتا ہے، سوال کیا گیا، بڑا سوال، سئل ابو جعفر محمد بن باقر انزالک رسال ہو کثیرت سوال، اس سے سوال کیے گئے، پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، الشافی فی المرتضیٰ شرح نہج البلاغہ ابن حدیث کی، شیعہ دوست لکھتا ہے، ارأیتم ظلم قضا من حقکم شیئا او قال ذهبا من حقکم من بشیء، سوال کیا گیا، شاعر سوال کرتا ہے کہ ابو بکر عمر نے تمہارا حق چھین لیا تھا اور تمہارا سامان چھین لیا تھا، تم پہ ظلم کیا، تمہارا حق چھینا۔ امام باقر کہتے ہیں لا، نہیں، والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ فرمایا مجمع عام میں مجھے قسم ہے اس ذات کی، اس خالق کے کائنات کی جس نے قرآن کو اپنے بندے دے اتارا اور وہ عالمین کے لیے نذیر بن کر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ظلمنا من حقنا، اے لوگوں سن لو، ما ظلمنا، نہیں ظلم کیا ہم سے ابو بکر عمر نے، من حقنا، ہمارے حق پر، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم نہیں کیا۔ قلت جعلت فداک فداء لهما قال نعم ويحك قال لهما في الدنيا والآخرة وما أصابك فكأن وفي کی، اور فرمایا خدا اسے غارت کرے جو یہ بات کہتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہمارا حق کھا گئے تھے، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا،
ہمارا حق نہیں کھایا، میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یا شرح نادر بلاغہ والا جھوٹ بولتا ہے، یا ابن حدیث جھوٹ بولتا ہے، یا آج کا ذاکر جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ امام علی اور امام حسن و حسین کا حق کھا گئے تھے۔ امام باقر تو کہتا ہے زین العابدین کا بیٹا کہ اس نے ہم پہ ظلم نہیں کیا اور ہمارا انہوں نے کوئی حق نہیں کھایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج کو بڑا وجن وصیت کہتا ہوں، برادران اسلام ایک بات میری نوٹ کیجیے کہ فاروق اعظم کا 10 سالہ دور خلافت میں 2 بار قائم مقام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام امیر المومنین بنایا گیا، جس سے آج ہمارے ملک سے صدر مملکت باہر جائیں تو قائم مقام صدر وسیم سجاد ہوتا ہے۔ یہی حیثیت حضرت علی المرتضیٰ کی مدینہ منورہ میں تھی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے دور میں سپریم کورٹ کے جج تھے، جو سب سے بڑے جج حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ عدالت فاروقی میں جو بھی کیس آیا اس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ بتاؤ اگر علی المرتضیٰ کا حضرت فاروق سے اختلاف تھا تو اس کی حکومت کا عہدہ قبول کیوں کیا؟ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا اختلاف تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے 10 سال حضرت عمر فاروق کے پیچھے کھڑے ہو کر 5 نمازیں کیوں ادا کی؟ برادران اسلام یہ بات سمجھنے سے کہا، یہ بات عقل نہیں مانتی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر بن خطاب سے اختلاف ہو، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ائمہ نے مانا، تمہارے مورخین نے مانا، تمہارے سلسلہ الانساب کے اماموں نے مانا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی فاروق اعظم کے نکاح میں آئی۔ بتاؤ اگر علی المرتضیٰ سے اختلاف تھا تو علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب کو کیوں دیا؟ برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا اما وزیران فی الارض واما وزیران فی السماء، خالق کائنات نے 2 وزیر مجھے دنیا میں دیے اور 2 آسمان پہ دیے۔ اما وزیران فی السماء، وہ وزیر جو آسمان پر میرے ساتھ ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ واما وزیران فی الارض، اور جو زمین میں میرے وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر خدا ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک باغ کے دروازے پہ بٹھایا اور فرمایا جو آئے اسے اجازت لینے کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے سوال کیا کون ہو؟ آواز آئی میرا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اندر گیا، میں نے جا کے عرض کیا آقا صدیق آیا ہے، فرمایا اسے آنے کی اجازت دے دو۔ پیغمبر خدا ہادی کائنات فرماتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ابو بکر مرحبا یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، تمہیں پیغمبر خدا نے تمہاری جیب میں جنت کا ٹکٹ ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں پھر گیا، میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا آقا فاروق باہر کھڑا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جاؤ اسے بھی جنت کی بشارت دے دو اور اسے آنے دو۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ گئے۔ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا تم نے کسی نے جو خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب واحد ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا آج میں سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، زمین بے آباد ہے، اسے آباد کر دیا گیا، اس میں پودے لگائے گئے، اس میں فصل بوئی گئی۔ فصل بونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ہاتھ میں ڈول لیا، کنویں میں پھینکا، پانی نکالنا شروع کیا۔ ابھی چند چاروں کو پانی کیا ہے تو صدیق نے ڈول چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق آ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قوت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ ڈول کو پکڑا
کہ پوری زمین کو سراب کر دیا اور پانی جو ہے وہ مڈیروں سے باہر آنے لگا. اب یہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا. کہ جس طرح پہلا ڈول پکڑا تھا آخری ڈول تک اسی طرح کھینچتے رہے اور آپ خاموش ہو گئے. ایک صحابی اٹھا، ما بلتہو یا رسول اللہ. حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کہنا اس دنیا میں اسلام پھیلائے گا لیکن وقت کم ہوگا. جب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو پوری دنیا میں جہاں تک پوری قوت کے ساتھ اور اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوگا. آج یہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پہ میری امت کو پیش کیا گیا قمیض پہنے ہوئے. کسی کا قمیض جو ہے وہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا پیڑ تک ہے، کسی کا قمیض صرف گردن تک لٹکا ہوا ہے، کسی نے پورا پہنا ہوا ہے. صحابی رسول سوال کرتا ہے آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ان میں سے کسی کا قمیض گھٹنوں تک تھا. نام نہیں لیے، ایک نام لیا. میں نے دیکھا فاروق اعظم کو، عمر بن خطاب کو، اس کا قمیض اس کے پاؤں تک تھا. صحابی سوال کرتا ہے آقا یہ کیا؟ فرمایا دین ہے. اللہ نے عمر کو اتنا دین دیا کہ پورا دن اس کا جسم جو ہے وہ اسلام سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام کائنات نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دودھ دیا، میں نے وہ دودھ پیا اور پینے کے بعد وہ پیالہ میں نے فاروق کو دے دیا، پورے کا پورا پیالہ فاروق پی گیا. تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. حال کے کائنات نے عمر فاروق کو علم اتنا دیا ہے. وہ ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی وہ جو بدر میں آیا، احد میں لڑا، حنین میں گیا، فتح مکہ میں تھا. اور پھر ایک بات کرتا ہوں بڑے زور سے شیعہ جا کر کہتا ہے غزوہ احد تھا، فاروق دوڑ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تاریخ اسلام اٹھاؤ، البدایہ بن نہایا اٹھاؤ، طبقات ابن سعد پڑھو، مقدمہ ابن خلدون پڑھ لو، تاریخ ابن ہشام پڑھ لو. حاضی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا ایک طرف بیٹھے ہوئے ابو سفیان آیا، کہتا ہے حل فیکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، اسی طرح ابن ہشام، اسی طرح طبقات ابن سعد، تاریخ کی جتنی بھی کتب ہیں سب نے اس بات کو نوٹ کیا. ابو سفیان نے للکارا دیا، کہتا حل فیکم محمد بن عبداللہ، کیا تم میں محمد بن عبداللہ ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو. اس نے پھر آواز دی حل فیکم ابی بکر ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہے؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں چپ رہو، جواب نہیں دینا. وہ کہتا حل فیکم عمر بن خطاب، کیا تم میں عمر ہے؟ آپ نے فرمایا خود خاموش رہو، بولنا نہیں. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کرا دیا. اتنی دیر میں اس نے ایک نعرہ لگایا، کہتا اولا حبل اولا حبل اولا حبل، حبل تیری کامیابی ہے. نہ محمد رہا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر رہا. چپ رہو، جواب نہیں دینا. وہ کہتا حل فیکم عمر بن خطاب، کیا تم میں عمر ہے؟ آپ نے فرمایا خود خاموش رہو، بولنا نہیں. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کرا دیا. اتنی دیر میں اس نے ایک نعرہ لگایا، کہتا اولا حبل اولا حبل اولا حبل، حبل تیری کامیابی ہے. نہ محمد رہا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور آپ نہیں، اللہ بلند ہے، اللہ کی ذات بلند ہے. وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے ابو بکر آیا، سسانہ بشانہ چلے، اپنا دور آیا. تو برادران اسلام یہ بات را وجل بصیرت کہوں گا کہ تاریخ اسلام سے اگر تم حضرت ابو بکر عمر کے بعد سے نکال دو، یہ 12.5 برس زندگی جو کہ 12.5 برس عمر خدا کے بعد ہے، اگر اس کو تاریخ اسلام کو نکال دیا جائے تو تمہیں کائنات میں کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا. آج جس ملک میں بیٹھ کر فساد پیغمبر کے خلاف کتابیں لکھی گئی، جس ملک میں بیٹھ کر فساد پیغمبر
کے ناموس کے تحفظ والوں کے لیے منصوبے بنائے گئے، جس ملک میں بیٹھ کر شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کو اٹھایا گیا، جس ملک میں منصوبہ بنا کر اصحاب پیغمبر کے تحفظ کرنے والوں کو جدا کیا گیا، اس ملک کا فاتح کون ہے؟ اس ملک کا فاتح فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسینی کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو شیعہ حسین کہنے والوں، بتاؤ جب شاہبانو قید ہو کر آئی تھی، جب روم فتح ہوا تھا، کسریٰ کے دندان کھٹے کر دیے گئے تھے، تو اس شاہبانوں کو جب حضرت فاروق کی عدالت میں لایا گیا تھا تو اس وقت اس شاہبانوں سے کا نکاح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پڑھایا تھا؟ انکار کرو، امام زین العابدین کی ماں کا نکاح کون کرانے والا ہے؟ اگر فاروق کا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو زین العابدین کی ماں کا نکاح ٹھیک نہیں ہے، اگر زین العابدین کی ماں کا نکاح ٹھیک نہیں ہے تو پھر تیری فقہ جعفریہ ٹھیک نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت شاہبانوں کا نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا اور اس کا حقدار فاروق اعظم نے ادا کیا۔ تم تو فاروق کے مقروض ہو، اگر فاروق کو نہیں مانتے تو شاہبانوں کا حقدار واپس کرو۔ برادران اسلام، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس گلی میں فاروق جاتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دور میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہوئی۔ بات اس بات سے ختم نہیں ہوتی۔ برادران اسلام، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ کا نبی، اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی محمد کو بھیجا اس لیے کہ پوری کائنات پہ اسلام غالب آ جائے۔ وہ کس دور میں آیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے فَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ایک دن آئے گا یہ دین پوری کائنات پہ غالب آئے گا اور خوف امن میں بدل جائے گا۔ اگر وہ دور تلاش کرنا چاہو گے تعصب کی عینک اتار دو تو میں تمہیں بتاتا ہوں ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جو وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا اس میں یہ بات تھی کہ سراق فتح ہوگا اور اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ برادران ملت، وہ پیشین گوئی جو فاروق اعظم کے دور میں پوری ہوئی اور امام کائنات نے سراقہ کو لکھ کے دی تھی کہ ایک دن آئے گا آج محمد کو بے یار مدد آج مکہ سے نکال دیا گیا ہے اور ایک دن آئے گا جب اسلام غالب آئے گا، کسریٰ فتح ہوگا، کسریٰ کے خزانے لوٹے جائیں گے اور وہ کنگن اور کسریٰ کا تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ وہ دور کون تھا؟ اس کے دور میں پیغمبر خدا ہادی کائنات نے پیشین گوئی فرمائی۔ وہ دور فاروقی دور ہے جس دور میں کسریٰ فتح ہوا۔ وہ اللہ کا ولی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کی جنگ جاری ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریہ پہاڑ کے پاس اپنی فوج کو لے کے کھڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ رسول میں خطبہ دیتے ہیں۔ کال کے کائنات نے حضرت فاروق کو نقشہ دکھایا اور فرمایا آواز دو تیری فوج شکست کھا جائے گی، عراق جو ہے فتح نہیں ہو سکے گا۔ حضرت فاروق نے آواز دی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ اپنی فوج کو پہاڑ کی طرف کر لے، الجبل الجبل الجبل۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننے والا پیغمبر خدا کا یہ ساتھی منبر رسول پہ کھڑے ہو کر جب ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو کائنات کے رب کی قسم ساریہ کہتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوا جس نے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا ساریہ پہاڑ کی اوٹ کو فوج کو کر لے۔ میں نے اپنی فوج کو جب پہاڑ کی اوٹ میں کر حملہ کیا تو کائنات کے رب نے فتح عطا کر دی۔ اس فاروق پہ تنقید کرتے ہو جس کے دور میں روم فتح ہوا، اس فاروق پہ تنقید کرتے ہو جس کے دور میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کے دور میں ایران فتح ہوا، اس فاروق پہ تنقید کرتے ہو جس فاروق نے اس کائنات میں اسلام کو کلیرا لگا دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے اعتماد اور اتنے وثوق کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار گیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہر میں بیٹھے میں اسی منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے فاروق
مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس ہمارا تو بنا نہیں تیرا کیسے بن گیا؟ خاموش ہو گئے. فرمایا بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر خدا کا صحابی ہے، جو غزوہ بدر میں گیا، احد میں گیا، حنین میں گیا، احزاب میں گیا، فتح مکہ میں گیا، اور اس کے تمام غزوے جس میں پیغمبر خدا شامل ہیں وہاں عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں. فرمایا یہ قمیض اور یہ چادر جو میرے بابا نے پہنی ہوئی ہے ایک حصہ میرا ہے اور ایک میرے بابا کا ہے، اس لیے یہ لباس تیار ہوا ہے. وہ فاروق جو تنقید سننے کا کاغذ برداشت کرنے کا جس میں مادہ تھا، آج کے حکمرانوں 16 MPA 88 اندر کر دو، علماء کو بند کر دو. برادران اسلام کبھی سنا ہے ان میں جرت کتنی تھی؟ ایک آدمی نوجوان بچہ گھوڑے پہ سوار ہے اور آ کر مدینہ رسول میں پیغمبر خدا کے ساتھی کے سامنے گھوڑے سے اتر گیا، اتر کر سیدھا ہی عدالت میں پہنچ گیا. کہتا ہے عمر السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہتا مصر سے آیا ہوں. کیسے آئے ہو؟ فرمایا تیرے مصر کے والی تیرے گورنر عمر بن عاص جو فاتح مصر بھی ہے اس کے بیٹے نے میری کمر پہ درہ مارا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے بیٹھ جاؤ. کہ کیا بات تھی؟ کہتا میں نے اس کے ساتھ گھوڑا دوڑایا، میرا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا، اس جرم میں اس نے مجھے مارا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ، قاصد کو بھیجا، جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ. ابھی تھوڑی دور کیا ہے؟ فرمایا اسے پلٹا لو. بلا لیا گیا. پوچھا کیوں یا امیر المومنین؟ فرمایا اس کے باپ کو بھی لے کے آنا، وہ عمر بن عاص بھی ساتھ آئے گا. اس سے مہمان ٹھہرایا. یہ چند دن مہمان رہا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر عدالت میں پہنچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص تیرے بیٹے نے اس نوجوان کی کمر پہ کوڑا مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ بات کیا تھی؟ کہتا جی وہ بولا گورنر کا بیٹا تھا. کہتا جی اس کا گھوڑا میرے آگے نکل گیا. تالان ہو کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں وہ عمر میں کوڑا کھانے کے لیے تو تیار ہوں لیکن میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ کوڑا میرے بیٹے نے مارا اور انتقام مجھ سے، انتقام میرے بیٹے سے لیا جائے. فرمایا عمر یہ بات یہ نہیں کہ کوڑا تیرے بیٹے نے مارا ہے، تجھے کوڑا اس کی سزا میں نہیں، تجھے اس لیے تیرے کمر پر کوڑا برسایا جائے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ اس عمر کی عدالت میں عمر بن عاص اور عام آدمی کی حیثیت ایک ہے. اگر تو نے اپنے بیٹے کو بتایا ہوتا کہ گورنر کا بیٹا اور عام آدمی کا بیٹا اس کی حیثیت اس ملک میں ایک ہے تو تیرے بیٹے کو ضرورت نہ ہوتی اس جرم میں کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اس جرم میں تجھے کوڑا مارا جائے گا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حکم دیا گیا وہ نوجوان کھڑا ہوا. کہتا ہے امیر المومنین میں نے اسے معاف کیا. حضرت عمر نے کہا بیٹے معاف کیوں کر دیا؟ کہتے تیری عدالت دیکھ کر میں نے معاف کر دیا، تیرا حوصلہ دیکھ کر میں نے معاف کیا، آج میں نے تیری شخصیت کو دیکھ کر معاف کر دیا اس لیے کہ تو نے کہہ دیا اور گورنر کی کمر پر یہ کوڑا برس جاتا، لیکن میں نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ قدر فاروقی تو میں نے دیکھ لیا. برادران اسلام یہ وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے یکم محرم الحرام کو صبح کی نماز پڑھانے سے میں کے وقت جس کو ذبح کیا گیا تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. صحابہ بعض وقت حیران ہو جاتے یہ عمر کہتا کیا ہے؟ کہتا اللہ اب شہادت کی موت دے دے اور تیرے رسول کے شار میں دے دے. بہت حیران ہو جاتے جس غزوے میں یہ فاروق شہید ہوگا جو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. یہ اعلان کرتے رہتے، دعا کرتے رہتے. ایک دن ذی الحج میں کے بعد حج کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کنکریاں برابر کر کر سو گئے. اٹھے تو اٹھ کر کہتے ہیں اللہ اب فاروق میں اتنی ہمت نہیں رہی. اتنا لمبا پیریڈ، اتنا لمبا عرصہ، اتنی 22 لاکھ مربع میل، اتنی حکومت فاروق اکیلا نہیں چلا سکتا. اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. یہ دعا کی. خادم کہتا ہے دعا کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور مدینہ مصطفی رسول میں آ گئے. بازار سے گزر رہے ہیں. ابو اللؤلؤ مجوسی یہودی سازش کے تحت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا گیا. انداز میں بتاؤں گا کہ یہودیوں نے کیا کیا.
یہودیوں نے کس طرح اسلام کو اطلاع کما کیا، اسلام نے کس طرح داخل ہوئے اور اسلام کو کس انداز میں نقصان پہنچایا، اور ابن سبا یہودی کے علاج آج بھی اسی طرح اسی میدان میں کھڑی ہے جس میدان میں اس دور میں کھڑی تھی، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ برادران اسلام، اب لولو مجوسی سامنے آیا، کہتا ہے کہ یا حضرت میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے وظیفہ مجھ سے مزدوری مجھے کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے چکیاں بناتا ہوں، حداد ہوں، رہار ہوں۔ فرمایا کیا ہے مزدوری؟ اس نے بتائی۔ فرمایا یار تو اتنا بڑا کام کرتا ہے، یہ مزدوری تو کچھ زیادہ نہیں۔ اچھا، تھوڑے سے آگے گئے، پھر پوچھا اس سے، کہتا یار ایک چکی تو بنا دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ایک چکی بنا دو۔ کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا پورا عالم اسلام دیکھے گا اس چکی کو بنی ہوئی۔ رات کو خواب دیکھا تو ایک مرغ ہے جس نے 3 حملے کیے ہیں ناک پر۔ ساتھیوں کو کہا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک ساتھی کہتا حضرت یہ دھمکی دے گیا مجوسی، یہ یہودی ہے۔ فرمایا دھمکی دی ہے نا، کچھ کیا تو نہیں؟ جب دھمکی دی ہے اسے گرفتار کیسے کیا جائے؟ گرفتاری تو تب ہوگی جب کارنامہ دکھائے گا۔ صبح کا وقت ہے، یکم محرم الحرام ہے، الصلاۃ 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 کہتے ہوئے بست مدی میں داخل ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھانی شروع کی۔ وہ مجوسی خنجر جار آلود لے کر محراب میں چھپا ہوا تھا۔ ابھی کلاس شروع کی ہے تو اس درندے نے حملہ کر دیا، 3 بار کیے۔ اسلام کا عظیم ستون، تاریخ اسلام کا عظیم ستون، مراد نبی دماد علی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگنے کی وجہ سے زمین پر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، چھوٹی صورتیں پڑھ کر صبح کی نماز پڑھا دی۔ مجوسی نکلنے لگا تو صحابہ کی لائن تھی پیچھے، قطاریں، اس نے سمجھا میں نکل نہیں سکتا۔ 7 اور آدمی زخمی کیے، جو 7 شہید ہو گئے۔ خود اپنے آپ کو خنجر مار کر خود بھی واصل جہنم ہو گیا، ملایا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر۔ جب پوچھا ہوش آئی میرا قاتل کون ہے، بتایا گیا وہ لولو فروزی ہے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ فرمایا صحابہ کو بلاؤ، صحابہ کو بلایا گیا۔ فرمایا میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو نامزد کر لینا، جس کو قوم زیادہ پسند کرے اسے خلیفہ بنا لینا۔ ساتھی نے سوال کیا حضرت یہ انتخاب کیسا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراء مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ان میں سے ابو بکر فوت ہو گئے، حضرت عبادہ بن جراح فوت ہو گئے، اور میں جا رہا ہوں۔ صحابی سوال کرتا حضرت پھر 7 رکنی بناؤ، 6 رکنی کیوں؟ فرمایا ہاں اس میں میرا بہنوئی شہید بن زید بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا بہنوئی سمجھ کر اسے حکمران بنا لیں، وہ اس قابل نہیں ہے، ہمارے گھر میں حکومت نہیں رہنی چاہیے۔ ایک اور اٹھا، کہتا ہے عبداللہ بن عمر فقیہ امت ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اسے کہہ دو۔ فرمایا جو عورت کو طلاق نہیں دے سکتا وہ حکومت کیسے چلائے گا؟ اپنے بیٹے کو فرمان نہیں۔ جو 6 نامزد کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد، یہ 6 نامزد کیے۔ ان میں سے 3 2 حق میں بیٹھ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح 2 انصاری جو دوسرے 2 صحابہ تھے وہ بھی ان کے حق میں، وہ حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے۔ کثرت رائے کے ساتھ حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا بیٹے وزیر خزانہ کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، بلا کر پوچھا کہ میرے ذمہ ان 10 سالہ دور میں کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ اس نے حساب لگا کے بتایا کہ آج 83,000 درم بنتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ یہ میرا مکان فروخت کر دینا جس میں میں رہ رہا ہوں،
اور اسے فروخت کرنے کے بعد 83,000 درہم وہ بیت المال میں جمع کرا دینا. کل کو کوئی قاری زبان والا یہ نہ کہہ سکے کہ فاروق کو تنخواہ لیا کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا اگر پھر بھی پیسے پورے نہ ہوں تو میرے خاندان سے مانگ کر یہ تنخواہ میری پوری کر دینا. میں امت سے جا رہا ہوں, ان سے میں ایک پیسے کا بھی روادار نہیں. اسی وقت حضرت امیر معاویہ کو مکان فروخت کیا گیا. امیر معاویہ کو مکان جب فروخت کیا گیا اس مکان کی قیمت میں سے 83,000 درہم بیت المال میں جمع کرا دیے گئے. اور فرمایا بیٹے عبداللہ جاؤ ماں عائشہ کے پاس, اسے جا کر کہو کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں امام کائنات کی قدموں میں جا کے سو جاؤں. ایک دن ایک صحابی رسول بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, ایک ہاتھ ایک کندھے پہ دوسرا دوسرے کندھے پر, اور جب ذہن میں آ گئے تو صحابہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ستاروں میں چاند آج تک دمک رہا ہے. فرمایا ہاں کذا نبعث یوم القیامہ, ہم اسی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے عبداللہ جا کر ماں عائشہ سے کہہ دو کہ میں حجرہ عائشہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عبداللہ گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگی بیٹے عبداللہ جی تو چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ اپنے شوہر کے ہاں ہی آرام کرتی, لیکن چچا عمر نے کہہ دیا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو عمر کو فوقیت دیتی ہوں. بیٹے عبداللہ جا کر چچا سے کہہ دو کہ میں یہی حجرہ عائشہ میں ان کی قبر بنائی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے عبداللہ ہو سکتا ہے اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ چچا امیر المومنین ہے, میرے باپ کا ساتھی ہے, جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر عائشہ کے دروازے پہ لے جانا, کہنا کیا یہ امیر المومنین نہیں بلکہ اس کی روح قبض کی جا چکی ہے, یہ لاشا تیرے دروازے پہ ہے, اگر چاہے تو دفن ہونے دو ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے تھے. یکم محرم الحرام کو جام شہد نوش کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ نہ آ گیا, جنازہ ایک صحابی پڑھانے کے لیے آگے ہوا, حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ ایک آدمی کے کندھے پہ ہے اور اپنا سر آگے نکال کر فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں زاروں قطار آنسو, اور فرمایا عمر تیری زندگی تو بڑی عجیب تھی. پیغمبر خدا کے بعد اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر کیا ہے تو عمر وہ تم ہو. شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ علی المرتضیٰ تم کیا کہہ رہے ہو, تم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ فکریں کیوں کہے تھے؟ فرمایا بھائی میرے بھائی عمر کی زندگی تو سفید چادر کی طرح تھی, جس طرح سفید چادر پر ڈھونڈنے سے بھی نشان نہیں ملتا, اسی طرح فاروق اعظم کی زندگی کو میں اگر تلاش بھی کر لیا جائے تو کوئی عیب نہیں ملتا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث لاکھ رب امیر کا حکمران خالق کائنات کے پاس جا پہنچا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر عساكر المسلمين, اللهم انصر عساكر المجاهدين. سبحان ربك